السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے تعلق سے فارغ ہو گئے اور ان کا کام مکمل ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کو اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک یہودی کو جس کا نام ابو رافع سلام بن ابی الحقیق تھا، اس کا کام تمام کرنے کا وقت آیا اور اس کی باری آئی۔ چنانچہ خزرج والوں نے، یعنی انصار کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اس دشمن کو ختم کرنے کا موقع دیجیے۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کعب بن اشرف کا صحابہ نے قتل کیا تھا اور قتل کرنے والوں میں قبیلہ اوس کے لوگ شامل تھے۔ اس مرتبہ خزرج والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ بندہ کون تھا؟ یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا اور جنگوں میں اس نے مسلمانوں کے دشمن کو مال وغیرہ سپلائی کیا، سامان وغیرہ سپلائی کیا۔ اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کا ایک بڑا دشمن تھا۔ اس کا اپنا ایک قلعہ تھا جو خیبر کے علاقے میں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اجازت دے دیا تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 5 صحابہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے گئے، اور جب خیبر کے علاقے میں پہنچے، ابو رافع کے قلعے کے پاس پہنچے تو اس قلعے کے اندر بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تدبیر کی، اور تدبیر یہ کی کہ شام کا وقت ہو چکا تھا، قلعے کا دروازہ بند ہونے کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک تدبیر کی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ایک تدبیر کرتا ہوں، اور گئے دروازے کے باہر ہی اپنی چادر اپنے اوپر ڈال کر کے اس طریقے سے پوزیشن کر کے بیٹھ گئے کہ گویا کی قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ اب جب دروازہ بند کرنے والا دربان آیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، چونکہ اندھیرا پھیل رہا تھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کون ہے، اور انہوں نے چادر بھی اپنے اوپر ڈال رکھی تھی، تو اس نے کہا جلدی سے آ جاؤ ورنہ دروازہ بند کر دوں گا تو باہر ہی رہ جاؤ گے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور جلدی سے اندر چلے گئے۔ دروازہ بند ہو گیا اور انہوں نے چپکے سے یہ دیکھ لیا کہ دربان کہاں پر دروازے کی جو چابی ہے وہ کہاں پر رکھتا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا اور وہیں پر ایک جگہ چھپ گئے موقع نکالنے کے لیے تاکہ اندر جائیں۔ چنانچہ ابو رافع کا جو کمرہ تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی دروازے ہوتے تھے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر جب جانے لگا تو میں نے ہر دروازہ بند کر دیا، یہ سوچ کر کے کہ اگر ان لوگوں کو معلوم بھی پڑ گیا تو کسی نہ کسی طریقے سے میں رسول کے اس دشمن کو ختم کر کے رہوں گا۔ چنانچہ وہ گئے۔ اب ابو رافع کا جو کمرہ تھا بالکل اندھیرا تھا اور کمرہ بڑا تھا، صحیح سے معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ بندہ یعنی ابو رافع کہاں موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار لے کر کے یا ہتھیار سے ابو رافع پر ایک اندازہ لگا کر کے حملہ کر دیا، لیکن وہ بچ گیا اور اس نے زور سے پکارا کون ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز تبدیل کر کے پوچھا کہ ابو رافع کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ اب جب اس مرتبہ اس نے آواز نکالی تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاق میں تھے، گھات میں تھے، لگے ہوئے تھے، اور اس کی اس آواز کو نشانہ باندھ کر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پہلی ملاقات میں یا پہلی مرتبہ میں وہ ختم نہیں ہوا تو کہتے ہیں میں نے تلوار کی نوک سے اس کے جسم کے اندر وہ پورا زور لگایا اور وہ تلوار اس کی پیٹھ سے پار ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن جو ستانے والا تھا، تکلیف دینے والا تھا، اپنے انجام کو پہنچا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے۔ کہتے ہیں میں جلدی واپس آ رہا تھا، میں نے سیڑھی پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی، مجھے یہ لگا کہ سیڑھی ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی سیڑھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی، میری پنڈلی سرک گئی اور مجھے چلنے میں تکلیف ہونے لگی۔ لیکن پھر بعد میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر کے مل گئے اور نبی کے اس دشمن کا کام تمام کر دیا۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں موجود ہے۔ بعض دیگر روایتوں سے بات بھی معلوم ہوتی ہے
کہ ابو رافع کو قتل کرنے میں یہ پانچوں کے پانچوں لوگ شامل تھے، اور ابو رافع کو جس نے آخری بار تلوار سے مارا یا اس کا کام تمام کیا وہ عبداللہ بن انیس یا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بہرحال اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کا کام تمام ہو گیا۔ یہ ذی قعدہ یا ذی الحجہ سن 5 ہجری کی بات ہے، غزوہ بنو قریظہ کے بعد۔ اس دشمن کے خاتمے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب طرف سے دشمنوں سے فارغ ہو گئے تو امن و امان کے مزید قیام کے لیے آپ نے کچھ ایسے علاقے کی طرف اپنے صحابہ کو فوجی مہمیں روانہ کرنا شروع کر دیا کہ جہاں کے علاقے کے لوگ بدماش تھے، سرکش تھے، یا وہاں پر وہ امن و امان کو پھیلانے میں خطرہ بن رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم سن 6 ہجری کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 30 صحابہ کی ایک ٹیم روانہ کی، ایک سریہ روانہ کیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کی طرف سے ایک بندے کو سمامہ بن اسال جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو یہ ذمہ داری دی تھی مسیلمہ کذاب نے کہ نبی کو قتل کر دو۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے کہ محمد بن مسلمہ وغیرہ کی ٹیم سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا، صحابہ ان کو گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی کے کھمبے سے ان کو باندھ دیا گیا۔ سمامہ بن اسال 3 روز تک بدے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سوال کیا سمامہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو میں قاتل ہوں، اور اگر مجھ پہ احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ میں اچھی طریقے سے دیتا ہوں۔ دوسرے روز آئے، یہی سوال یہی جواب۔ تیسرے روز آئے، یہی سوال یہی جواب۔ نبی نے کہا سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ سمامہ تھوڑی دور گئے، ایک جگہ انہوں نے غسل کیا، واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کلمہ پڑھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کوئی اور نہیں تھا، لیکن اب آج کے بعد آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ کا دین میرے نزدیک سب سے برا تھا، لیکن آج کے بعد یہ دین اسلام مجھے تمام ادیان سے زیادہ پیارا اور محبوب ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے اور مکہ والوں کے پاس پہنچے۔ مکہ والوں نے کہا سمامہ ہم نے سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو۔ سمامہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے بلکہ محمد کے دین کو، دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اور سنو مکہ والو، اگر تم نے نبی کے تعلق سے گستاخی کی تو میں تمہارے پاس جو ہمارے یہاں سے یمامہ سے غلے آتے ہیں اس غلے کا دروازہ میں بند کر دوں گا۔ اور واپس جب سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے علاقے کے سردار تھے، لیڈر تھے، کمانڈر تھے، تو انہوں نے مکہ والوں کا تمام سامان غلہ وغیرہ بند کر دیا۔ مکہ والے پریشان ہو گئے، مکہ والے جو ہے کھانے کو ترسنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیٹر لکھا، قرابت داری کا، رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ آپ سمامہ سے کہہ دیں کہ سمامہ ہمارا غلہ اناج دوبارہ جاری کر دیں، دوبارہ چالو کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی رحمت کا ثبوت دیا اور سمامہ کو کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے غلہ اناج دوبارہ شروع کروا دیا۔ اس طریقے سے یہ 2 اہم واقعات غزوہ بنو قریظہ کے بعد ہوئے اور غزوہ بنو مستلق سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اور سریے روانہ کیے، بلکہ ایک غزوہ اور 9 سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، مختلف علاقوں میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، مختلف بدماشوں اور مختلف برے لوگوں کی سرکوبی کے لیے اور ان کے خاتمے کے لیے۔ اس کے بعد غزوہ بنو مستلق کا تذکرہ ہے کہ جہاں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگایا گیا، اور پھر اس حوالے سے کئی ایک باتیں اور کئی ایک چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی ملاقات میں پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔